السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو یہاں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انجمن مسلم راجپوتان جو کہ 1923 میں امبالہ شہر انڈیا کا جو ہے اس وقت کا یونائٹڈ انڈیا، اس میں یہ تنظیم جو ہے قائم ہوئی تھی۔ اس وقت راؤ خورشید صاحب جو اس وقت چارٹر پریزیڈنٹ ہیں خانوال راؤ عبدالرشید لائنز کلب کے، اور انجمن مسلم راجپوتان کے صدر ہیں خانوال سے۔ تو اس سلسلے میں ہم جو ہے لوگوں کے انٹرویو کر رہے ہیں، خاص طور پہ راجپوت برادری کے جو سرکردہ رہنما ہیں ان کا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں راؤ محمد اکبر صاحب۔ آپ سابقہ لیکچرر بھی ہیں اور سابقہ سول جج بھی ہیں، روٹری کلب سے بھی وابستہ ہیں۔ آپ کی بے شمار جو ہے سماجی خدمات ہیں، اور آپ اس وقت بھی جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں اپنا جو ہے کردار ادا کر رہے ہیں، نوجوان نسل کے لیے جو اپنے تجربات کی بنیاد پر آپ انہیں رہنمائی فراہم کرتے ہیں، نوجوان وکلاء کو، اور جو لوگ سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں، پی سی ایس میں یا جوڈیشری کے امتحان میں اپیئر ہونا چاہتے ہیں، اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو راؤ صاحب کی ان کے لیے بہت ساری خدمات ہیں۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان کے خیالات سے مستفید ہوتے ہیں۔ السلام علیکم راؤ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب۔ اور ویلکم کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ آج آپ نے ہمارے ساتھ جو ہے اپنے قیمتی لمحات جو ہے گزارنے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا۔ تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آج کل کا جو نوجوان ہے، خاص طور پہ راجپوت برادری کا جو نوجوان ہے، اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ بھی ایک اچھا مہذب، ذمہ دار اور خوشحال شہری بن جائے، پاکستان کا نہیں بلکہ امت مسلمہ کا ایک بہتر فرد بن جائے، تاکہ راجپوت برادری کسی پلیٹ فارم پہ یونائٹ ہو جائے، اور راجپوت برادری کا یہ اتحاد اور اتفاق راجپوت برادری کی معاشی ترقی اور خوشحالی کا باعث بن جائے، جو کہ پاکستان کی معاشی ترقی اور خوشحالی سے وابستہ۔ سر، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی تنظیم اگر اس میں لوگ جمع نہیں ہوتے تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا، کوئی کارواں سے چھوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ تو میر کارواں میں خوئے دل نوازی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں لوگ انجمنیں تو بناتے ہیں، راجپوت انجمنیں بے شمار کام کر رہی ہیں، لیکن جو شمع کا رول ہے وہ کسی بھی لیڈر میں نہیں ہے۔ تو خورشید صاحب میں نے وہ تڑپ دیکھی ہے۔ تو اگر وہ آپ میں وہی رول ہوگا جو شمع کا رول ہے، تو پروانے خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں۔ شرط یہی ہے کہ پروانوں کی کشش کا سبب یہی بنتا ہے کہ جو شمع ہے وہ پرخلوص ہو، وہ سوز دل رکھتی ہو، سوز دروں ہو اس میں۔ تو اقبال نے جب سوال کیا تھا شمع سے کہ کیا وجہ ہے کہ تیرے گرد تو پروانے جمع رہتے ہیں، مدت مانند تو من ہم نفس بھی سوختم، تو میرے گرد گرد تو پروانے نہیں آئے۔ تو پھر اس نے کہا تھا کہ میں تو جلتی ہوں کہ مضمر ہے میری فطرت میں سوز، تو فروزاں ہے کہ پروانوں کو ہو سودا تیرا۔ تو اس لیے کہ تیرا لوگ تجھے چاہیں، میں تو فطرتاً جلتی ہوں۔ تو لیڈر وہی ہوتا ہے جو فطرتاً جلتا ہے، تو اس کے ارد گرد پروانے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو قوت ہوتی ہے اس کے لیڈر کی، وہ ان کے قائد اعظم میں قوت تھی، کشش تھی، پرخلوص تھے، وہ لوگ جمع ہو گئے، ارد گرد سے ماحول مل گیا۔ تو اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ ابھی تک ہمیں کوئی لیڈر نہیں ملا، راجپوت برادری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو اسی لیے مسائل سے دو چار ہیں۔ تو اگر وہ کوئی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہماری راجپوتوں میں تعلیم سے بہت دوری ہے۔ میں نے ہماری ایک تنظیم، میں نام نہیں لیتا، ان کو بارہا میں نے کہا جی کوئی بچہ اگر سول جج بننا چاہتا ہے میرے پاس بھیجیں، میں رضا کارانہ طور پہ اس کی خدمت کروں گا۔
ٹھیک ہے، لیکن یقین کریں کہ اس تنظیم نے جو اس کا ایک بڑا نام ہے، آج تک ایک بچہ ریکمینڈ کر کے میرے پاس نہیں بھیجا اور نہیں کہا کہ جاؤ جی راؤ صاحب سے. پلیٹ فارم سے میں بھی اپیل کروں گا اسی تنظیم جس کا آپ ذکر کریں، کیونکہ آپ نے انہیں کہا جی جی جب وہ یہ انٹرویو سنیں گے جی جی. خود بخود ریئلائز کریں گے. اور میں بھی اس کے علاوہ ایک دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ آئیں اور ہمارا ایک ادارہ ہے اس میں آپ سول ججز کی کو ٹریننگ دیں. خیر میں بادل نخواستہ چلا گیا. کچھ 2-3 دن میں گیا تو بعد میں پتہ لگا کہ انہوں نے کسی اور بندے سے بھی بات کی ہوئی تھی، تو وہ آ کے اپنی نمبرداری جتانے لگے. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں سما سکتی. اگر آپ نے انہیں بلانا تھا تو مجھے نہیں کہنا تھا، اور اگر آپ نے یہ ذمہ داری میرے سپرد کی ہے تو ان کو نہیں بلانا تھا. اور میں مطلب ہے کہ آپ نے میرے ذمہ لگا دیا ہے کام، وہ ٹاسک میں کر لوں گا، ٹھیک ہے، اور ہم ٹریننگ دیں گے اور بالکل رضاکارانہ طور پہ دیں گے. اور میں ظاہر ہے پھر بددل ہو گیا کہ وہ مطلب ہے دوسرا آ کے پھر بیٹھ جائے. اور میں سمجھتا ہوں خیر یہ کہنا بھی نہیں چاہیے، کوئی بھی کمتر نہیں ہوتا، لیکن بہرحال میں چونکہ میں گولڈ میڈلسٹ تھا، جس وجہ سے مجھے فخر. نمبر 2 میں سیلف میڈ مین تھا. مجھے کوئی زندگی میں کہیں سے بھی کسی بھی قسم کی خدا کی ذات کے علاوہ کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں ملی. وہ میں نے جو کچھ کیا زندگی میں خود کیا. میں نے BA پرائیویٹ کیا، میں نے MA پرائیویٹ کیا، میں نے لا کیا، میں نے گولڈ میڈل لیا، ٹھیک ہے، سول جج کا امتحان دیا اور پہلی دفعہ میں کامیاب ہوئے. تو اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ مجھے اعتماد اگر ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں یار یہ میرے مقابلے میں کیا ہے، تو یہ میری کوئی خدا نخواستہ یہ کوئی تکبر، گھمنڈ یا غرور نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے وہ خود اعتمادی ہے کہ یار یہ میں نے سب کچھ اگر خود کر لیا تو میں دوسروں کو بھی کروا سکتا ہوں. جو کام بندہ خود کر سکتا ہے وہ دوسروں کو بھی کروا سکتا ہے. جو یہ 2023 سن ہے، نیکسٹ ایئر ہے، 23 مارچ کو راؤ خورشید صاحب جو کہ چارٹر پریزیڈنٹ ہیں جی 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 خانے وال راؤ عبدالرشید لائنس کلب کے، اور انجمن مسلم تاج راجپوتان جو ہے اس کے وہ صدر بھی ہیں، اور انہوں نے ایک عظیم الشان اجتماع ارینج کیا ہے اور انتظامات اب ہو رہے ہیں. اور خانے وال میں یہ ہوگا، اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان نہیں بلکہ بیرون ملک سے بھی، دنیا کے دیگر ممالک سے بھی راجپوت برادری کے سرکردہ لیڈرز اور سربراہان جو ہے تشریف لائیں گے. تو آپ اس ضمن میں نوجوان اور جو بھی راجپوت برادری کے افراد ہیں انہیں اپیل کرنا چاہیں گے کہ وہ بھی وہاں جو ہے اس دن 23 مارچ کے دن خانے وال میں تشریف لائیں اور جلسے میں پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ راجپوت برادری کا ایک امیج جو کھویا ہوا امیج ہے وہ واپس آ سکے، اور راجپوت برادری یہ بتا سکے کہ ہم جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں جو کہ راجپوت برادری کی فلاح و بہبود کے لیے ہے، بہتری کے لیے ہے. خورشید صاحب کی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ اب تک اپنی اس انجمن کو بڑی کامیابی سے لے کے چلے ہیں، اور سابقہ تجربے کی روشنی میں اور سابقہ ان کی کوشش کے حصول کے سلسلے میں اس کو سامنے پیش نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ بھی وہ جو کچھ کریں گے انشاءاللہ وہ کامیاب و کامران رہیں گے. اور میں اسی لیے پبلک سے اپیل کرتا ہوں، راجپوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ان کا بھرپور ساتھ دیں. وہ ملتان میں ایک برانچ بنانے والے ہیں، ان کا خیال ہے کہ ملتان کے راجپوت بھی متحد ہو جائیں اور وہ کچھ عملی کام کریں. تو یہ عملی کام کا نعرہ پہلی دفعہ میں نے خورشید صاحب ہی سے سنا ہے، ورنہ راجپوت انجمنوں میں رہا ہوں تو عملی کام کی مجھے کوئی مثال اب تک نہیں ملی. ایون کہ ایک تنظیم، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی آپ صرف یہ کام کریں کہ 3 مرلے یا 5 مرلے جگہ ایک مجھے بتا دیں، میری ذمہ داری ہے. ہاں میری ذمہ داری ہوگی کہ میں لوگوں سے چندہ اکٹھا کروں گا، کس کس سے کروں گا، کیسے کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہوگی. آپ کو میں ایک آفس دے دوں گا. 3 مہینے تک مختلف میٹنگز ہوتی رہیں لیکن اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. پھر 3 مہینے کے بعد ایک میٹنگ میں میں نے کہا اچھا اب یوں کرتے ہیں کہ اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو مہینے کے اندر 3 مرلے جگہ کوئی تلاش کر دوں گا کہ جی یہ بڑی اچھی سچویشن کی جگہ ہے، اور پھر اب آپ میں سے کوئی کھڑا ہو اور وہ میری طرح کہے کہ جی میں بنا کے دوں گا، تو وہی ذمہ داری جو میں نے لی تھی وہ کوئی اگر ہے تو پھر آئے میدان میں، آپ بنا دیں، میں ڈھونڈ میں دیتا ہوں.
آپ وہ بھی نہیں کر سکے، اب یہ بھی نہیں کر سکیں گے آپ. تو بہرحال بات یہ ہے کہ عملی طور پہ کام ہم لوگوں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا. آپ کا یہ پیغام جو ہے ہمارے چینل کے توسط سے یہ شیئر ہو جائے گا اور لوگ اس بارے میں سنجیدگی سے سوچیں گے. اور راؤ خورشید صاحب سے بھی ہم جو میٹنگ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی یہ تجویز میں ان کے سامنے رکھوں گا اور وہاں سے بھی آپ کو خاصی سپورٹ ملنے کی پوری امید ہے اس بات کے بارے میں. میں جی آخر میں راجپوت بچوں کے لیے میں ہر طرح سے حاضر ہوں. وہ پڑھنا چاہیں، جس قسم کی گائیڈنس ان کو چاہیے میں ان کو اسی قسم کی گائیڈنس ہر لیول پہ، ایم اے لیول پہ، انگلش میں، ایسے رائٹنگ میں، انگلش گرامر میں، کمپوزیشن میں وغیرہ وغیرہ، یا لا میں، سول ججز کے امتحانات میں ہر طریقے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ذہن میں یہی بات ہے کہ علم ہمیں پھیلانا ہمارا فرض ہے. اور الحمدللہ میں یہ بات بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے بچے جنہوں نے کبھی ایک دن بھی کہیں ٹیوشن نہیں پڑھی وہ میرے ہی شاگرد تھے. اور اس بچے نے راؤ مقرب اکبر جو اس وقت چیئرمین ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں پولیٹیکل سائنس کے، انہوں نے اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ حاصل کیا گلاسکو کیلیڈونین یونیورسٹی سے. اور کسی فارن یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ آف دی ایئر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، صرف اس کے لیے، اس کی ذات کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے، اور راجپوت برادری کا بھی بڑا اعزاز ہے. لیکن دیکھیں کہ سو کارڈ راجپوت رسالے جو اب تک چلتے رہے یا چھپتے رہے، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ان میں چھپتی رہیں، اور جو چھپنے کی چیزیں تھیں وہ نہیں چھپیں. میں نے ذکر بھی کیا ان سے، رسالے والوں سے، کہ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کریں کہ لوگوں کو مطلب ایک انیشیٹو ملے کہ ہاں یار یہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ بھی ہماری برادری نے کیا ہے. تو وہ ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوتے کہ وہاں ہمارے من ترا ملا بگویم تو میرا حاجی بگو والی باتیں چلتی ہیں کہ اگر آپ میری تعریف کریں گے میں آپ کی تعریف کروں گا. ہمیں اصل حقائق سے کچھ نہیں لینا، نہ قوم کی خدمت کرنی نہ کچھ اور. شکریہ جناب، بڑی مہربانی تھی. تھینک یو ویری مچ راؤ محمد اکبر صاحب، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنی قیمتی آراء سے نوازا. انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کی جو ہے شیئر ہوں گی اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ انہیں اجاگر کیا جائے گا.